لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اے لوگو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ اور ہم نے بنائے تمہارے خاندان اور قبیلے لِتَعَارَفُوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ جانتا ہے خبردار ہے قابل احترام سامعین گرامی قدر سورۃ الحجرات کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو بگاڑنے کے اسباب بیان فرمائے ایسے اسباب جن سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو ان اسباب سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان میں ساتواں سبب ہے قومی عصبیت اور یہ جھگڑے کا ایک بڑا سبب ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میرا خاندان اعلیٰ ہے اونچا ہے اور تم گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتے ہو تمہارا خاندان پست ہے گھٹیا ہے اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے کوئی قومیت کا نعرہ لگائے کوئی لسانیت کا نعرہ لگائے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ اردو بولنے والا ہے یہ بلوچی ہے یہ سارے قومیت اور لسانیت کے نعرے آپس میں لڑانے والے ہیں لیکن کسی کی توجہ نہ کسی حکمران کی توجہ اس بات کی طرف جاتی ہے نہ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کی توجہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ ان نعروں کو ختم کر دیا جائے بلکہ ان نعروں کو اور زیادہ آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے فتنے اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا، اے لوگو، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، تمام انسانوں کو خطاب کیا۔ اے لوگو، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب حضرت حوا کی اولاد ہیں، تو پھر اعلی خاندان کہاں سے آیا اور گھٹیا خاندان کہاں سے آیا؟ جو چمار ہیں، جو نائی ہیں، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی حضرت حوا کی اولاد میں سے ہیں، اور جو کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے اہل بیت کو اللہ نے فضیلت دی، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ رکھی کہ وہ ایمان اور تقوی والے ہوں۔ اگر سید ہے اور ایمان اور تقوی والا ہے اس کا مرتبہ اونچا ہے، لیکن اگر سید ہے اور بے دین ہے، بے ایمان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، سارے خاندان برابر ہیں، ساری قومیں برابر ہیں، ساری زبانوں والے برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ اللہ عزت دیتا ہے متقی انسان کو، اور جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ سب کے نزدیک معزز بن گیا۔ اور وہ کون ہے؟ اتقاکم، متقی انسان۔ متقی کا کیا معنی؟ جو گناہوں سے بچے۔ متقی زیادہ نفلیں پڑھنے والے کو نہیں کہتے، زیادہ تسبیح پھیرنے والے اور زیادہ ذکر کرنے والے کو نہیں کہتے۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے، سود سے، رشوت سے، غیبت سے، بہتان تراشی، الزام تراشی، گالی گلوچ، بد نظری اور کانوں کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، جو ان گناہوں سے بچے وہ متقی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ لہذا یہ قومیت کے جھگڑے ختم کرو، یہ خاندانوں اور لسانیت کے جھگڑے ختم کرو، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر خاندان کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اونچا ہے، اور ابو جہل، ابو لہب کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی سے خالی تھے تو جہنمی بن گئے۔ اور ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت سورت نازل ہوتی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی، جس میں ابو لہب کی برائی بیان کی گئی۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب اور ٹوٹ گئے اور ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ مال والا بھی تھا، اولاد والا بھی تھا، نہ مال نے فائدہ پہنچایا نہ اولاد نے فائدہ پہنچایا۔ خاندان بظاہر بہت اونچا ہے لیکن وہ گھٹیا بن گیا، ایمان اور اعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھٹیا بن گیا، خسیس بن گیا۔ اور دوسری طرف بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ اہل عرب اسلام سے قبل
اپنے ساتھ کسی قوم کو برابر نہیں سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے ہم سب سے افضل ہیں، ہمارا مقام اونچا ہے۔ اگر جو غیر عربی ہوتا تھا، عربی نہیں ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے عجمی، اور عجمی کے لفظی معنی گونگا، گویا کہ سمجھتے یہ جتنے غیر عربی ہیں سب گونگے، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور عربی جو ہے یہ بولنے والے ہیں۔ اگر کوئی عربی میں بات کرتا، کوئی عربی اپنی عربی زبان میں بات کرتا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے، یتکلم، یہ بول رہا ہے، بول رہا ہے۔ اور اگر کوئی عربی کے علاوہ دوسری زبان میں بات کرتا، اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے یرطنو، یہ بڑبڑا رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا تھا یہ بول رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، گویا کہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو آپ نے اس قومیت، قومی عصبیت کو ختم کر دیا، اس کو مٹا دیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایرانی تھے، ایران سے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان ہم میں سے ہے، ہمارے اہل بیت میں سے۔ ایرانی اس کو ایمان اور اعمال کی وجہ سے اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ ملا دیا۔ اور جب بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، بلال حبشی جو غلام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا، ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ تو کتنا بڑا مقام ان کو ملا، ایمان اور اعمال کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے کتنا اونچا مقام ملا۔ یہ ہجرت کے بعد جب اذان کا حکم آیا، ہجرت مدینہ کے بعد 1 سال تک اذان نہیں دی جاتی تھی، ویسے ہی ایک شخص آواز لگاتا کہ آؤ نماز کا وقت ہے، پھر اذان کا حکم آیا، ایک صحابی کے خواب کے ذریعے سے اذان کا حکم آیا، اس نے خواب میں یہ کلمات سنے، اللہ اکبر سے آخر تک، لا الہ الا اللہ تک۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اس صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، لیکن اس کو حکم نہیں دیا کہ تم اذان دو، فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، بلال کو بلایا اور حکم دیا اذان دو۔ بلال مؤذن رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن رہے، سفر اور حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے۔ یہ مقام اللہ نے بلال کو عطا فرمایا۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا، اس لیے کہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اپنے ساتھ بیت اللہ کے اندر بلال کو لے کر گئے اور اسامہ کو لے کر گئے۔ بلال حبشی ہیں، غلام تھے، اسامہ غلام کے بیٹے تھے، اسامہ رضی اللہ عنہ غلام کے بیٹے تھے، حالانکہ بڑے بڑے سردار تھے، موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کعبے میں ان دونوں کو اندر لے گئے، بلال اور اسامہ کو لے گئے، گویا کہ یہ بتا دیا کہ وہ قومی عصبیت ختم ہو گئی، اب فضیلت کا معیار ایمان ہے، اعمال ہے، تقوی ہے، جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہ افضل ہے۔ پھر جب نماز کا وقت آیا، اب مسجد حرام بھری ہوئی ہے، 10,000 کا لشکر مدینہ سے چل کر آیا
اور مکے والے الگ تھے، سب مسجد حرام میں جمع ہیں، اور اذان کا وقت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سردار کو حکم نہیں دیا تم اذان دے دو، بلال کو حکم دیا، بلال کعبے کے دروازے پہ سیڑھیوں پہ چڑھ کر اذان دو۔ بلال نے اذان دی۔ بعض مشرک کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ پہلے مر گیا، اس نے اس غلام کی آواز نہیں سنی، میرا باپ اچھا تھا پہلے مر گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر فرما دیا کہ قومیت ختم ہو گئی، عصبیت ختم ہو گئی، خاندانیت لسانیت ختم ہو گئی، اب سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اب فضیلت کا دار و مدار ایمان اور تقوی پر ہے، جس کے اندر ایمان اور تقوی ہے وہ افضل ہے۔ بلال نے اذان دی فتح مکہ کے موقع پر، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں معراج کی رات میں جب گیا جنت میں تو تمہارے قدموں کی چاپ مجھے اپنے سے آگے سنائی دی، تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے تھے، خادم آگے آگے جاتا ہے، مخدوم پیچھے جاتا ہے، بلال کون سا عمل کیا؟ بما سبقتنی الی الجنہ، کون سا عمل تو نے کیا کہ جنت میں مجھ سے آگے نکل گئے؟ ایک غلام رہ چکے ہیں، لیکن اور گھٹیا خاندان، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک پورا رنگ کالا، کالے رنگ والے، کوئی خوبصورتی ظاہری نہیں، مدار ایمان اور اچھے اعمال ہے، تقوی ہے۔ حضرت بلال نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت شکرانہ وضو کا پڑھتا ہوں، 2 رکعت نفل، اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں، وضو کا شکرانہ۔ انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے تم جنت میں پہنچ گئے۔ یہاں پر بھی ثابت کر دیا، ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو ایمان اور تقوی والا ہو۔ خاندان کی وجہ سے معزز نہیں بن سکتا، کسی قوم کی وجہ سے معزز نہیں بن سکتا، کسی زبان کی وجہ سے معزز نہیں بن سکتا۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ بلال ان سے ملے، راستے پر جا رہے تھے، بلال ملے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکارا، یا ابن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، بس اتنا ہی پکارا، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ بلال ناراض ہوئے، حالانکہ کوئی جھوٹ نہیں تھا اس میں، سچی بات تھی۔ بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ مجھے ابو ذر نے یا ابن السودا اس نام سے پکارا، کالی عورت کے بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا یہ جاہلیت والی صفت تمہارے اندر اب پھر آ چکی، یہ جاہلیت والی صفت ہے، زمانے جہالت کی صفت ہے، جبکہ لوگ اپنے قوم پہ فخر کرتے تھے، اپنے رنگ پہ، اپنی نسل پہ فخر کرتے تھے، یہ جہالت کا طریقہ ہے۔ انک امرؤ فیک جاہلیت، تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ بس ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی بات کافی تھی، اتنی بات کافی تھی۔ صحابہ کرام شیطان کو موقع نہیں دیتے تھے، ہم ہوتے تو شیطان کو بھی ذرا موقع دیتے، کیوں؟ میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، سچی بات کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے مٹی میں، نیچے کوئی چادر نہیں بچھائی، مٹی میں لیٹ گئے، اور بلال سے فرمایا کہ میں تب اٹھوں گا اس مٹی سے کہ تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو۔ بلال نے کہا نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ پر چہرے پر پیر کیسے رکھوں؟ یہ معافی مانگی۔
اس وقت تک اٹھے نہیں جب تک کہ بلال نے اپنا پیر ان کے چہرے پہ نہیں رکھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم سے یہ کہا اے کالی عورت کے بیٹے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا خطبہ مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اس میں گویا کہ پورے دین کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس میں اعلان فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، اور کسی غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی سوائے تقوی کے۔ اگر غیر عربی متقی ہے، عربی متقی نہیں، وہ غیر عربی اس عربی سے افضل ہے۔ فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ پھر کس چیز پر فخر؟ قومیت پر کیوں فخر ہے؟ لسانیت پر کیوں فخر ہے؟ خاندان کے اونچا ہونے پر کیوں فخر ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑائی جھگڑوں کا ایک سبب یہ ہے، 6 اسباب پہلے بیان ہو چکے تفصیل سے، ہر جمعے میں ایک ایک سبب بیان ہوا، اور 7واں سبب قومی عصبیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے کا اعلان فرما دیا، اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئے، کسی بھی خاندان والا ہو، سب انہی سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب سے بہتر معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے۔ غزوہ بنو المصطلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک چشمے پر آرام کیا، اترے تو ایک مہاجر تھا، ایک انصاری تھا۔ ایک نے دوسرے کو مذاق کے طور پر کوئی چوکا مارا، اس سے مذاق کیا۔ اس نے کہا تم نے مجھ سے کیوں مذاق کیا ہے؟ انصاری نے پکارا یا للانصار، اے انصاریو اس نے مجھے ہاتھ سے مارا۔ اور مہاجر نے پکارا یا للمہاجرین، اے مہاجرین آؤ۔ اب جمع ہو گئے مہاجرین اور انصار، چونکہ منافقین بھی بیچ میں تھے، عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس میں چھپ چھپ کر تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو آپس میں بھڑکایا جائے، مہاجرین اور انصار کو لڑایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ آئے اور سب کو خاموش کر دیا، اور فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بات تم نے دوبارہ شروع کر دی، یہ جاہلیت کی بات ہے، اس کو ختم کر دو۔ تو سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہاں 2 قومیں ہیں دنیا میں جو قرآن سے بھی واضح ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ایک قوم کافروں کی ہے اور ایک قوم مسلمانوں کی ہے، یہ 2 قومیں ہیں، اور اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس پر ہر آدمی فخر کر سکتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ باقی ساری قومیں برابر ہیں، مسلمانوں کی جتنی قومیں ہیں سب برابر ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں آپس میں الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔